بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائی کل کا ہمارے سبق کا عنوان تھا کہ طبقات فقہ۔ کہ فقہا کے طبقات، اس میں چار طبقات کا جو ہے وہ ذکر ہمارے سب آ چکا ہے، اور طبقہ خامسہ ہے، پانچواں طبقہ ہے مقلدین میں سے اصحاب ترجیح کا طبقہ ہے۔ جیسے ابو الحسن احمد قدوری جو کہ 428 ہجری میں فوت ہوئے، اور شیخ الاسلام برہان الدین علی المرغینانی صاحب ہدایہ 593 میں آپ کی وفات ہوئی، اور الاسبیجابی جو کہ 535 میں فوت ہوئے، ابن کمال 940 میں فوت ہوئے، اس جندی اور ابو مسعود ان کا منصب بعض روایات کو بعض پر فوقیت دینا ہے۔ تفصیل کے یہ الفاظ ہوتے ہیں: هذا اولا، هذا اصح روایتا، وهذا اوضح درایتا، وهذا اوفق للقیاس، وهذا ارفق بالناس۔ یعنی اس طرح کے یہ الفاظ یہ حضرات استعمال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مقلد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہے تو یہ مقلد، لیکن جو مجتہدین کے اقوال ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی طبقہ خامسہ ہے، یہ پانچواں طبقہ ہے فقہا کا۔ تو اس میں سمجھیں کہ 5ویں صدی ہجری کے جو علماء مشائخ ہیں وہ اس میں شامل۔ اور چھٹا طبقہ ہے، طبقہ سادسہ ہے، مقلدین کا وہ طبقہ ہے چھٹا جو اصحاب تمیز کہلاتا ہے۔ بھائی اصحاب تمیز کون ہیں؟ کہ کہتے ہیں جو اقوا، قوی، ضعیف، ظاہر مذہب، ظاہری روایات اور روایات نادرہ کی تمیز پر قادر ہو، کہ بھئی کون سے اقوال ہیں جو اقوا ہے، ان میں سے کون سا قول اقوا کون سا ہے، اور ضعیف اور قوی ہے تو بھئی ان میں سے قوی کون سا ہے، اور ظاہر مذہب کون سا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک قول کو اس کے مرتبے تک رکھنا اور اس کی وضاحت کرنا، تو یہ یعنی ان کو اصحاب تمیز کہا جاتا ہے۔ جیسے شمس الائمہ محمد القدری 642 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ ان میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ جمال الدین حصیری 636 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور متاخرین میں سے اصحاب متون اربع جیسے حافظ الدین نصفی یعنی صاحب کنز جو کہ 710 ہجری میں فوت ہوئے، اور صاحب المختار مجد الدین 683 ہجری میں فوت ہوئے، اور یعنی صاحب الوقایہ تاج الشریعہ جن کی کتاب وقایہ ہم پڑھتے ہیں نا، وقایہ شرح وقایہ پڑھتے ہیں، تو وہ صاحب وقایہ کے مصنف 673 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور یعنی المجمع البحر صاحب المجمع شیخ مظفر الدین یہ 694 ہجری میں جو ہے وہ ان کی وفات ہے۔ اس طرح کے جو مشائخ ہیں ان کو اصحاب تمیز کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کتب میں مردود اقوال اور ضعیف روایات نہیں لاتے، یہ اس سلسلے کا آخری طبقہ ہے۔ اور 7واں طبقہ ہے، یعنی یہ لوگ مذکورہ صلاحیتوں سے عاری ہوتے ہیں، قوی اور کمزور میں فرق نہیں کر سکتے، ان کے لیے علماء عصر اور فقہا کی تقلید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جیسے ہم سب جیسے جو لوگ ہیں عوام الناس ہیں، ہم 7ویں طبقے کے اندر آتے ہیں کہ جن کو نہ تو اجتہاد کی صلاحیت ان میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ مجتہدین فی المذہب بھی نہیں ہیں، اور جناب ان کو مسائل کے اندر بھی اجتہاد کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اصحاب تخریج یعنی تخریج کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، تمیز پر قادر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کسی امام کی تقلید کرنا واجب و ضروری۔ تو کہتے ہیں طبقاتی تقسیم پر بعض اشکالات، یہ جو تقسیم ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، 7 طبقات کی ہیں، اس پر جو ہے وہ
دو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اشکال یہ ہے کہ اس تقسیم میں امام خصاف امام طحاوی کو تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے۔ یہ طبقہ نہ اصول میں مخالفت کر سکتا ہے نہ فروع میں، حالانکہ ان حضرات کا درجہ اس سے بلند ہے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں امام اعظم کا بھی خلاف کیا ہے۔ کتب فقہ اور خلافیات کے مطالعے سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو دوسرا اشکال یہ ہے کہ صاحب طبقات نے ابو بکر جساس رازی کا درجہ گھٹا دیا ہے، ان کو چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے، حالانکہ آپ تیسرے طبقے والوں سے یعنی شمس الائمہ حلوانی اور قاضی خان وغیرہ سے زمانہ علم اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح صاحب ہدایہ اور قدوری کا درجہ گھٹا دیا ہے، حالانکہ یہ حضرات بھی قاضی خان سے بڑے ہوئے ہیں، اور صاحب ہدایہ بالفرض بڑے ہوئے نہ ہوں، برابر کے تو ضرور ہیں، بس چاہیے تھا کہ قدوری اور صاحب ہدایہ کو بھی تیسرے درجے میں شمار کیا جاتا۔ تو یہ حضرت نے اشکالات جب وہ کیے ہیں، لیکن جواب ان کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ ممکن ہے کہ کوئی تیسرے حصے میں یا کسی اور جگہ اس کا حضرت نے جواب لکھا ہو، بہرحال یہاں حضرت نے اس کا جواب نہیں لکھایا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا جو آخری موضوع ہے، آخری بحث ہے، وہ ہے طبقات اور درجات مسائل، طبقات اور درجات مسائل و روایات۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے کہ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، بھئی ان کے درجات، ان کے طبقات کیسے ہیں، کتنے ابواب میں یہ منقسم ہیں، کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنلزمكم